بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گزشتہ 3-4 دنوں سے یا ایک ہفتہ کہہ لیں کہ بہت ذرا -1 -2 -3 اور اس کے علاوہ عثمان بزدار کی تبدیلی کے حوالے سے بہت سی خبریں چل رہی تھیں اور بہت سے اس کے اوپر پروگرام بھی ہوئے، ٹاک شوز بھی ہوئے اور ڈینائی لوگ کرتے رہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایسے نہیں ہے، کوئی مائنس نہیں ہو رہا۔ لیکن آج میں نے ایک اہم ترین جو ہمارے دوست ہیں، بڑے ہی باخبر وہ ایک شخصیت ہیں، میں نے ان سے ساری معاملات جو تفصیلاً بات کی وہ آپ تک میں نے سوچا کہ پہنچاؤں، اور کچھ ایسی جو کلیریفیکیشن بھی ہیں وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، کچھ جو لوگوں کے اندر ایک تاثر ابھر رہا ہے حکومت کا، وہ بھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ہے خاص طور پر ان تمام ایشوز پر کی جائے کہ جو اس وقت چل رہا ہے۔ لیکن آج سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو شریف خاندان کے منظور پاپڑ والے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی کوئی شریف خاندان کے خلاف ایسا ثبوت ملتا ہے کہ جس سے یہ نظر آئے کہ وہ باقاعدہ قومی مجرم ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب یا ان کے کسی خاندان یا پارٹی میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے آج جو ایک خبر سننے کو ملی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ کوارنٹین ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی جب ضمانت تھی لاہور ہائی کورٹ کے، جب ان کی پیشی تھی، ان کو ضمانت ملی ہے تو وہ پیش ہوئے ہیں۔ لیکن وہاں پر آپ نے اگر دیکھا ہو کہ کسی قسم کا SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کے پارٹی کارکن ان کے لوگ موجود تھے، ایک جھمگٹا تھا، اور وہ جب ان کو پیشی ہو گئی ہے، ان کو ضمانت مل گئی ہے تو وہ گھر میں جا کے اب سکون سے بیٹھے ہیں۔ اور ایک نئی جو سامنے چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ لیکن یہ منظور پاپڑ والے کے آپ نے دیکھا کہ جو ان کی ٹرانزیکشنیں ہوئی ہیں وہاں سے قومی دولت لوٹی گئی ہے، اور یہ پہلے سنتے تھے کہ کوئی پھل فروش ہے، سبزی فروش ہے، اس طرح سے بہت سے معاملات آتے رہے، سندھ میں جعلی اکاؤنٹ آتے رہے۔ لیکن یہ منظور پاپڑ والا جو ہے اس کی نئی انٹری ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب شہزاد اکبر صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور بڑی پریس کانفرنس اگر آپ نے سنی ہو تو بڑے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنے کے لیے ہیں۔ لیکن ایک جو اہم چیز تھی وہ سمجھنے کی، اور یہ تھی کہ -1 -2 -3 یا عثمان بزدار کی تبدیلی پنجاب میں نہیں ہونے جا رہی۔ لیکن یہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے آ گئیں اور ریبٹل بھی آ گئے، لوگ تبدیلی کی بات بھی کر رہے ہیں، 6 مہینے کا وقت دیا ہوا ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے آج گفتگو کی، آج میں نے معاملات جو سمیٹنے کی کوشش کی، پہلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت پنجاب کی حالت ہے، پنجاب کی جو اس وقت کارکردگی ہے وہ تسلی بخش تو اسے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ فل تسلی بخش کہیں، اتنی تسلی بخش نہیں ہے، ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ماننے کی ہے کہ عثمان بزدار کو تھوڑا سا مزید بھی بہتر طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کی یہ چوائس ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا صوبہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا پنجاب گڑھ ہے، اور کہتے ہیں کہ تبدیلی کا راستہ جو ہے وہ کھلتا پنجاب سے ہی ہے۔ اگر پنجاب میں آپ نے تبدیلی کو لے کر آنی ہے تو وہ پھر فیڈرل حکومت میں لے کے آنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اب جو الٹیمیٹم جو دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے عثمان بزدار کو، وہ بڑا خطرناک دیا گیا ہے، اور عمران خان نے عثمان بزدار کو جو واقفان حال ہیں جو کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو یہ سخت پیغام پہنچایا ہے کہ آپ نے ان 6 ماہ میں جو آپ نے کام کیے ہیں اس کو مکمل طور پر آپ پبلکلی ایک اویئرنیس کریٹ کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور جو آگے آنے والے آپ کے اقدامات ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے کمپین کرنی ہے۔ لیکن یہ جو کمپین ہوگی یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوگی، یہ کوئی ایسی کمپین نہیں ہوگی کہ آپ میڈیا کو اشتہارات دینے لگ جائیں، لیکن یہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بڑے جو ایک لاہ عمل کے ذریعے کی جائے گی۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہو گیا عثمان بزدار کو۔ اب تبدیلی کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی کہ تبدیل کیا ہونا چاہیے، لیکن عثمان بزدار کے معاملے میں یہ بات بڑی وثوق سے کی جا رہی ہے کہ عثمان بزدار نے عمران خان کی پوزیشن تو مضبوط کی ہے، لیکن انہوں نے 3-4 اور کام بڑے زبردست کیے ہیں۔ وہ کام جو زبردست کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ عثمان بزدار نے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو جو ڈیمیج کیا ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ کم سے کم 45 سے 50 لوگ ہیں
جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں لوگ، وہ عثمان بزدار کی جیب میں ہیں. اور یہ جو کارنامہ ہے یہ کوئی صوبے کا بندہ نہیں کر سکا کہ وہ، کیونکہ مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف کی سب سے حریف جماعت ہے، سب سے یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی جو ان کے ساتھ 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لیکن عثمان بزدار نے جو یہ کام کیا ہوا ہے کہ وہ ایک تو مسلم لیگ کاف کی بلیک میلنگ سے بچے ہوئے ہیں، دوسرا ان کے پاس اتنی میجورٹی ہے کہ اگر یہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو عثمان بزدار کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ان کے بندے توڑ کر اپنے پاس لے آئے اور وہ اس کے خلاف کوئی کام نہ کر سکیں. اب ایک اور جو خدشہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کی باری آئی تو اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا نیا بندہ لے کے آتی ہے تو وہاں پہ اس کو مشکلات ہو سکتی ہیں. اگر چودھری برادران میں سے چودھری برادران چودھری پرویز الہی کو اگر لے کے آتے ہیں تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ان کو منتخب کرانے میں اگر پاکستان تحریک انصاف اپنی جماعت سے کوئی نیا بندہ لے کے آتی ہے تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ جو اس ٹائم چل رہا ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پھر انہیں تھوڑا سا عثمان بزدار کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں تو ان کو مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں منتخب کرانے میں، کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ بالکل 19-20 کا فرق ہے. لیکن اگر عثمان بزدار ہی یہاں پہ ڈٹے رہتے ہیں تو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ یہاں پر درپیش نہیں ہے. اب اگر وفاق کی بات کی جائے تو وفاق میں بالکل بھی یہ جو ایک آپ دیکھیں کہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے یہ الگ ہی ایک اس کی سائیکی ہے، الگ ہی اس کی ایک اس کی چیز ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دیامر جو بادشاہ ڈیم کے دورے کے بعد عمران خان نے ایک واضح طور پر پیغام دیا ہے اپوزیشن کو بھی اور اداروں کو بھی، اور ساتھ اس کے ادارے موجود تھے. آرمی چیف آپ نے دیکھا، DGISI آپ نے دیکھے ان کے ساتھ موجود دورے پر تھے، اور یہ بڑا اقدام تھا کہ بادشاہ ڈیم پاکستان کی دیامر بادشاہ ڈیم پاکستان کی ایک جو بجلی اور پانی کی کیپیسٹی کے وجہ سے ایک گیم چینجر ہے اور یہ بننا چاہیے تھا، نہیں بنا. 2037 تک مسلم لیگ نون نے اس کو ملتوی کیا ہوا تھا. لیکن اس گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور اس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے اور اس کو ایک بھرپور سراہا بھی جانا چاہیے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر ہی اس کو بوسٹ ملا، اس کو ایک نام ملا اور اس کے اوپر مکمل کام بھی کیا جا رہا ہے. لیکن مائنس کے حوالے سے یہ بات اب دم توڑ گئی ہے کہ نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کوئی -1 ہو رہا ہے، نہ -2 ہو رہا ہے، نہ -3 ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایک پورا پلان بن رہا ہے کہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے اور اس کے علاوہ یہ ایسا روڈ میپ تیار کرے کہ جو آئندہ آنے والے 5 سال ہیں اس دوران اس ملک کو کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہ آئیں. جو اس وقت ہمارے اندر آپ نے دیکھا کہ آٹے کا مسئلہ ہو تو بحران کھڑا ہو جاتا ہے، چینی کا مسئلہ ہو تو بحران پیدا ہو جاتا ہے، پیٹرول کا مسئلہ ہو تو بحران پیدا ہو جاتا ہے. بجلی میں سے اب یہ ایک جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجلی کا بحران ہے، یہ کہ الیکٹرک کا معاملہ، یہ سب کچھ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ بھی کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے کہ یہ جو پاور کے حوالے سے، جو پاور سیکٹر کے حوالے سے ایک رپورٹ آنی تھی پھر وہ دبا دی گئی، یعنی کہ IPPs کی ایک رپورٹ تھی، اس کے اوپر ایک حکومت کو پریشر ڈالنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے کہ اگر حکومت کچھ بھی کرتی ہے تو ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی. اور کہا جاتا ہے کہ حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے لوڈ شیڈنگ کا جواز پیش کیا جاتا رہا ہے. جو گزشتہ حکومتیں گئی ہیں مسلم لیگ نون کی ہٹا کر کہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی تھی اور اس کے بعد حکومت ہے اس کے اوپر عوام کا پریشر بڑھ جاتا تھا. اس لیے یہ سارا آپ دیکھیں کراچی کے اندر ایک پاکستان تحریک انصاف کا ہولڈ تھا، MKM ایک کنارے لگی ہوئی تھی، لیکن اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں. اب ایک آخری اور بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کلبھوشن یادیو کے بارے میں. ایک دیکھیں کہ پاکستان میں ایک انڈین حاضر سروس ایک ان کا آفیسر تھا، را کا ایجنٹ تھا، اس نے بلوچستان میں جو دہشت گردی تھی اس کا اعتراف بھی کیا. کونسلر رسائی جو ہے یہ عمران خان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو ادارے ہیں یہ مل کر ہی ایک کونسلر رسائی تک ان کو ایکسیس دی جا رہی ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ عالمی عدالت کا ایک یہ آپ کے سامنے ایک فیصلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی جنگ جیتنی ہے تو آپ اپنی اعصاب سے بھی جیت سکتے ہیں، آپ اپنے اچھے چیزوں سے بھی جیت سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو لٹکا دیں اور وہ آپ اسی ٹائم وہ سارا معاملہ ختم کر دیں. اگر پھانسی دینی ہو کلبھوشن کو آج دے دی جائے، لیکن
ہمارے پاس یہ بھارت کا وہ ثبوت ہے، وہ ہمارے پاس سونے کا پیالہ ہے، سونے کا چمچ ہے کہ جس وقت مرضی چاہے ہم بھارت کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، بہت سے معاملات پر ہم اس کو نیچے گرا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھارت کے خلاف اس کا نرم رویہ ہے، یہ ہے وہ، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ خارجی امور پر بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارے پورے جو ادارے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ صرف عمران خان صاحب یہ بات نہیں کر رہے یا یہ کام نہیں کر رہے، اس میں وزارت خارجہ سے لے کر ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ایجنسیز، ہماری حکومت، ہماری بیوروکریسی، سب کچھ اس پیج پر ہیں۔ اور یہ بھارت کے لیے نموشی ہے کہ وہ کلبھوشن سے ملنے آئے اور وہ پکارتا رہا کہ آؤ مجھ سے ملو، لیکن وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس لیے دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ ایک انٹرنیشنل سطح پر ٹیکل کیا جا رہا ہے، اور اس کو اتنا خراب نہ بنائیں کہ پھر یہ ہمارے گلے پڑ جائے، اور اتنی منافقت نہ کریں کہ یہ ملک کے لیے خطرہ بن جائے کہ آپ ایسا کام کروا دیں کہ جس سے بعد میں ہم ہاتھ ملتے رہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو جو ہم دکھا سکیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔